آج ہم پاکستان کے علاقے لوور دیر میں پیش آنے والے ایک انتہائی افسوسناک واقعے پر بات کریں۔ جی بالکل۔ اطلاعات یہ ملی ہیں کہ ازبرن کے علاقے میں ایک اسکول ٹیچر تھیں ہم اور ان کی بیٹی بھی کمسن بیٹی، ہم دونوں اسکول جا رہی تھیں کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اوہ، بہت ہی افسوسناک۔ جی، اور دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ یہ واقعہ ظاہر ہے بہت ہلا دینے والا تھا۔ بالکل، اور اس واقعے میں جو خاص بات ہے نا، وہ صرف یہ نہیں کہ یہ کتنا اندوناک تھا، بلکہ اس کے بعد جو رد عمل آیا۔ ہاں، وہ رد عمل۔ جی، مطلب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ فوراً اور بہت شدید منظم عوامی رد عمل تھا۔ یہ صرف ایک جرم نہیں رہا، یہ ایک کیا کہتے ہیں ایک بڑا ایشو بن گیا۔ صحیح، اور یہ رد عمل تھا بھی بہت فوری اور شدید، جیسا آپ نے کہا۔ رپورٹس تو یہی کہتی ہیں کہ واقعے کے فوراً بعد ہی لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے اپنا غم و غصہ ظاہر کرنے کے لیے دونوں میتیں سڑک پر رکھ دیں اور پشاور دیر جو مرکزی شاہراہ ہے اسے بند کر دیا، مکمل طور پر بند کر دیا۔ جی ہاں، ہر قسم کی ٹریفک کے لیے۔ یہ بہت بڑا قدم تھا، مطلب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں کتنا شدید غصہ تھا۔ ظاہر ہے، اور یہ بھی اہم ہے کہ یہ صرف ایک بے ترتیب ہجوم نہیں تھا۔ اچھا۔ جی، اطلاعات ہیں کہ چکدرا بائی پاس چوک پر جو دھرنا ہوا اس میں باقاعدہ مقامی رہنما شریک تھے۔ کون کون شامل تھے؟ ان میں یوتھ جرگا کے لوگ تھے، یعنی جو نوجوانوں کی نمائندہ کونسل ہوتی ہے۔ صحیح۔ پھر یوتھ منسٹر رئیس افغان عثمان علی خان ملیزئی اور ایک نوجوان MP بھی تھے، مولانا یاسین مدنی۔ اچھا، یعنی قیادت بھی سامنے آئی۔ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غصہ نچلی سطح سے اوپر تک سب میں مشترک تھا۔ تو پھر یہ احتجاج ختم کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے مرکزی شاہراہ بند ہونا تو ایک بڑا انتظامی مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہاں بالکل، وہیں پر بریور انتظامیہ کا کردار آیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جو احتجاج کے رہنما تھے، عوام کے نمائندے اور ضلعی انتظامیہ کے افسران، ان کے درمیان بات چیت ہوئی؟ جی، باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ ظاہر ماحول کشیدہ ہوگا، لیکن آخرکار وہ کامیاب رہے۔ کیا یقین دہانی کرائی گئی؟ انتظامیہ نے یہ یقین دہانی کرائی کہ جو قاتل ہیں انہیں جلد از جلد، مطلب چند دنوں کے اندر گرفتار کر لیا جائے گا۔ اچھا۔ اور اسی یقین دہانی کی بنیاد پر پھر مظاہرین نے احتجاج ختم کیا اور سڑک کھولنے پر راضی ہوئے۔ تو فوری طور پر تو مسئلہ حل ہو گیا، سڑک کھل گئی، لوگ چلے گئے، لیکن کیا اثرات وہیں ختم ہو گئے؟ بظاہر تو فوری بحران ٹل گیا، لیکن نہیں، بات اتنی سادہ نہیں تھی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے اثرات گہرے تھے۔ سڑک تو کھل گئی، لیکن یہ جو قتل تھا اس نے پورے صوبے میں، خاص طور پر جو پشتون اکثریتی علاقے ہیں، وہاں شدید بے چینی اور غصے کی ایک لہر پیدا کر دی۔ یعنی یہ معاملہ مقامی سطح سے آگے بڑھ گیا؟ جی، یہ ایک بڑی بحث کا موضوع بن گیا، اور پھر آج کل جیسے ہوتا ہے سوشل میڈیا۔ بالکل، سوشل میڈیا پر بھی اس کا بہت چرچا ہوا۔ اچھا، وہاں کیا زاویہ سامنے آیا؟ جی، یہاں ایک اور پہلو ہے جس کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے۔ سوشل میڈیا پر خاص طور پر پشتون صارفین کی طرف سے اس واقعے کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھا گیا۔ کس طرح کے تناظر میں؟ کچھ حلقوں نے اسے پاکستان میں پشتونوں کے خلاف ایک مبینہ منظم مہم کا حصہ قرار دیا، یعنی اسے ایک انفرادی جرم کے بجائے ایک پیٹرن کا حصہ سمجھا گیا۔ ہاں، لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ وہ نقطہ نظر ہے جو ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا۔ ہم صرف وہ اطلاعات بیان کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم ساری صورتحال کا خلاصہ کریں، ایک انتہائی افسوسناک قتل لوور دیر میں، جی، اس پر فوری شدید مقامی رد عمل، مرکزی شاہراہ کی بندش، پھر مقامی قیادت اور انتظامیہ کے مذاکرات، قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی اور احتجاج کا خاتمہ۔ صحیح۔ لیکن اس واقعے نے صوبے میں بے چینی پھیلائی اور سوشل میڈیا پر ایک خاص یعنی مبینہ مہم کے تناظر میں اس پر بات ہوئی۔ بالکل، اور یہی نقطہ غور طلب ہے۔ دیکھیں، فوری مسئلہ تو حل ہو گیا، سڑک کھل گئی، ہاں، لیکن جس طرح سے اس واقعے کو آن لائن پیش کیا گیا اور ایک بڑی مبینہ مہم سے جوڑا گیا، جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیا ایسی گہری بے چینیاں یا شاید تقسیم کی لکیریں موجود ہیں جو کسی ایک واقعے کے حل ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، اور یہ کہ ایسے واقعات ان گہری دراڑوں کو کیسے سامنے لے آتے ہیں جن پر شاید زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے کہ وقتی حل کے پیچھے گہری وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔